ہم نے یہ سنا ہے، معلوم نہیں کہ واقعی اس میں حقیقت ہے یا نہیں ہے، ایک فقی جب ایک توضیح مسائل لکھتا ہے کوئی بھی، تو اس میں ہر فتوے کے پیچھے جو ادلہ قائم کرتا ہے اس کی بھی ایک مکمل اس کے پاس کتاب ہوتی ہے جو کافی جلدوں پر موجود ہوتی ہے کہ واقعی ایسا ہے جس طرح اگر کوئی کی بھی کوئی کتاب ہے نام میرے ذہن سے نکل گیا، اسی طرح شاید آغا سیستانی کی بھی اور مزید فقہ کی بھی ہوگی، تو ان ذرا چیزوں کو کلیئر کیجیے گا تاکہ مومنین کو پتا ہو کہ فقط بیٹھ کر نچوڑ نہیں دے رہا، بلکہ پہلے مومنین جو ہے فرمائن کو پڑھ رہا ہے اور وہ کتاب بھی ادلہ کی موجود ہے، آپ اس کی طرف رجوع کر سکتے ہیں۔ بالکل، دیکھیں جو تحقیق کے طریقہ کار ہوتے ہیں اس میں سب سے جو پہلے تحقیق کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ ساری روایات کے اندر تحقیق کی جاتی ہے اور پھر بیسک اور بنیادی بحثیں کی جاتی ہیں کہ کوئی بھی حدیث ثابت ہوگی تو کیسے ثابت ہوگی، کوئی بھی ایک پرانی کتاب ہے، قدیم کتاب ہے حدیث کی، وہ ہم کیسے ثابت کریں گے کہ یہ کتاب جعلی ہے یا اصلی ہے، اس کے کیا پروسیس ہوں گے، کیا طریقے ہوں گے، ہر کوئی اس کے اندر تحقیق کرتا ہے اور اس تحقیق کے اوپر جو ایک بیسک جو نظریات ہوتے ہیں اس کے اوپر باقاعدہ کیا کتابیں لکھی جاتی ہیں، اس بیسک جو نظریات ہوتے ہیں اس کو ہم اصول کہتے ہیں، اصول پرنسپلز، فقہ جسے ہم اصول کہتے ہیں، اصول فقہ کے اوپر باقاعدہ کتابیں ہر مجتہد کی ہوتی ہیں کہ یہ میرے اصول طے ہوں گے کہ فلاں راوی کی روایت حجت ہوگی نہیں ہوگی، کس کی ہم روایت کو لیں گے، کیسے روایت ثابت ہوگی، کون سی چیز حجت بنے گی، کون سی چیز حجت نہیں بنے گی، ایک عمومی اصول جو فقہ ہر مسئلے میں کیا وہ اپلائی کریں گے۔ اسی طریقے سے اس کی تفصیلی چیزیں بھی ہوتی ہیں کہ جس سے ہم فقہی احکام کہتے ہیں، اس کے اوپر مثال کے طور پہ سید کوئی علیہ رحمہ کی 30-35 جلدوں کے اوپر آپ کو مل جائے گی تنقیح فی عروۃ الوثقی یا موسوعۃ سید الخوئی، جس کے اوپر انہوں نے بڑے قید دلائل کے ساتھ گفتگو کی ہے۔ جس طریقے سے جواہر الکلام تھی، جواہر الکلام جس طریقے سے علامہ خلیل الرحمہ کی شرائع الاسلام فتوی کی کتاب تھی تو اس کے اوپر قید دلیل کے اوپر بحث کی گئی۔ یہی جو کتاب آپ کی ہماری ہے کتب اربعہ میں تہذیب، کتاب التہذیب ہے، تو یہ جو کتاب التہذیب ہے یہ شیخ طوسی علیہ رحمہ نے بنیادی طور پہ جو ان کے استاد تھے شیخ مفید علیہ رحمہ، ان کی فتویٰ کی کتاب تھی المقنع، تو انہوں نے وہ فتویٰ کے اوپر ریفرنس قائم کرنے کے لیے یہ کتاب لکھی تھی کہ وہ اپنے استاد کا فتویٰ لکھتے تھے اور نیچے کیا ہے وہ احادیث وغیرہ لکھتے تھے اور پھر اختلافی حدیث بھی لکھتے تھے۔ تو یہ کتاب و طہارت میں انہوں نے تقریباً کیا ہے ایسی کیا شروع میں، بعد میں ان کا طریقہ چینج ہو گیا باقی جلدوں میں، لیکن انہوں نے مقدمے میں لکھا کہ بیسک میری وجہ یہی تھی۔ تو یعنی یہ جو ساری کتابیں لکھی جا رہی ہیں کتب اربعہ ہو گئی اور سید کوئی علیہ رحمہ کی یہ کتاب ہو گئی، جواہر الکلام ہو گئی شیخ حسن کی، اور اسی طریقے سے سید محسن حکیم رحمۃ اللہ علیہ کی مستمسک کتاب ہو گئی، اسی طریقے سے سید کوئی علیہ رحمہ جو منہاج لکھی تھی اس کے اوپر سید محمد تقی طباطبائی نے کتاب مبانی لکھی کہ ہر مسئلے کو جو ہے وہ شرعی دلائل لکھتے، تو یہ ایک کتابیں خاص طور پہ کیا موجود ہیں جو کافی کیا جلدوں کے اوپر کیا موجود ہیں۔ پھر علامہ خلیل الرحمہ کی خود کتابیں ہوں گی، مختلف شیعہ ہو گئی کہ شیعوں کا کیسے اختلاف ہے، کیا کیا دلائل ہیں ان کے ایک ایک مسائل میں، یہ تفصیلی کتابیں کیا ہمارے پاس لکھی گئی۔ یعنی فقہ کے اوپر اس وقت کیا ہے بہت زیادہ کتابیں موجودہ علماء میں سے، گزشتہ علماء میں سے اور ان سے گزشتہ علماء کی ساری کیا ہے وہ دلائل والی کتابیں کیا موجود ہیں کہ جس کے اوپر ہر مسئلے کے اوپر کیا دلیل دی جاتی ہے۔ لیکن جب فقی ان دلائل کے اوپر بحث کرتا ہے تو وہ ظاہری بات ہے بحث کہاں پہ کرتا ہے، جو لوگ کوالیفائڈ ہوتے ہیں اور جن کو یہ چیزیں سمجھ آتی ہیں ان کے سامنے یہ بحث ہوتی ہے کہ جس کو ہم کیا کہتے ہیں درس خارج کہتے ہیں، وہاں پہ یہ بحث ہوتی ہے۔ تو اس بحث کے نتیجے میں جو فتاویٰ اور جو تحقیق کا نچوڑ بنتا ہے اس کو ہم فتویٰ کی صورت میں لکھتے ہیں اور فتویٰ کی صورت میں اس کو لکھ کے اس سے کیا کرتے ہیں ہم نشر کرتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے ایک پروسیس چلتا ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ بھئی فتویٰ اگر وہ نشر کر رہے ہیں تو اس کے اوپر ریفرنس بھی لکھتے ہیں اپنا، ٹھیک ہے، وہ حوالہ بھی لکھتے ہیں، تو ہم کہیں گے کہ کوئی بھی جو ایک کتاب کا نچوڑ آخر پہ لکھا جاتا ہے تو اس کے اوپر یہ حوالہ لکھنا ضروری نہیں ہوتا،